لگ جاتی تھی۔ واہ واہ، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ قرآن بھی اسی بات کو کہتا ہے۔ سورہ انعام، سورہ اعراف، المختصر قرآن کی میں مکی صورتوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کیونکہ وہ توحید کے پیغام میں بہت وسیع مفہوم کو پیش کرتی ہے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے ذرا غور کرو، تم تو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے۔ نمرود پورے روئے زمین کی حکومت اس کو دی گئی تھی، اس کو وہ چلا رہا تھا۔ اس کی حکومت میں سورج نکلتا اور ڈوبتا تھا۔ فرعون کے ہاتھوں میں کئیوں کی گردنیں تھی جو قومیں اس کے لیے مسخر کی گئی تھی۔ اس کے پاس نہ ختم ہونے والا تقریباً خزانہ موجود تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں اور بنی اسرائیل کی کثرت واقعات کو مکی صورتوں میں پیش کر کے اہل ایمان سے کہتا ہے ذرا غور تو کرو، نمرود جو اتنی بڑی حکومت چلا رہا ہے، حکومت صرف بیٹھنے سے نہیں چلتی، حکومت کے جتنے شعبے شاید ہی کسی لوگوں کو پتا ہو۔ اب حکومت کے شعبوں میں جو تشکیلات ہیں وہ ایک الگ علم ہے، اور تمام چیز کو نظم و نسق کے ساتھ چلانا، یعنی ایک زندگی، ایک بندہ کسی اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا تو پوری قوم کی تربیت کرنا اور بالخصوص وطن کے لیے کہ نمرود کتنا عقل مند ہوگا، ٹھیک، فرعون کتنا عقل مند ہوگا جو اتنی بڑی دنیا گویا کہ حکومت کو چلا رہا ہے۔ تو جب وہ اتنے بڑے عقل مند تھے تو حضرت ابراہیم کی سادہ سی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کی سادہ سی بات اس کو سمجھ میں نہیں سبحان آئی۔ قرآن یہی کہتا ہے ذرا غور تو کرو، اتنی بڑی حکومت چلانے والے یہ سادہ سا مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو قرآن نے کہا انہوں نے سرکشی کی بنیاد رکھی، ان میں ایک عادت تھی، کیا؟ انہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ فرمایا جو خدا کو بھلاتا یہی عادت نمرود میں تھی، اور جو خدا کو فراموش کرتا ہے وہ خود فراموش ہو جاتا ہے۔ فرمایا نمرود اتنی بڑی عقل و دانائی اور کردار کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس لیے وہ غرق ہوا کہ اس نے خدا کو بھلا دیا۔ لہٰذا قرآن یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی نگہبانی کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔